بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفریہ ہے، اور چشتی رسول اللہ والا واقعہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا کہ چونکہ اس واقعہ کے اندر تعویل ممکن ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ بعض اوقات کلمہ کفریہ ہوتا ہے لیکن چونکہ تعویل ممکن ہوتی ہے اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر مرزا نے تبصرہ کیا، وہ سن لیں۔ وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو۔ دیکھو بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے، بچائیں گے بابے کو۔ یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی۔ مرزا نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کے بابے کی بات آ گئی اس لیے یہ کہتے ہیں تعویل کریں گے، سیدھا کہہ دو کہ وہ سٹھیا گیا تھا۔ لیکن جب مرزا کے اپنے بابے کی بات آئی تو مرزا نے یہ بات تسلیم بھی کی کہ اس کی بات صراحتاً گستاخی ہے۔ یہ ماننے کے باوجود چونکہ وہ بات مرزا کے بابے نے لکھی تھی اس لیے مرزا کہتا ہے کہ اگرچہ ہے صراحتاً گستاخی لیکن ہم تعویل کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کے اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا تھا۔ اب چونکہ مرزا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو اپنا بابا مانتا ہے، مجدد مانتا ہے، ان کو رحمہ اللہ بھی کہتا ہے، تو اپنے بابے کی چونکہ بات آ گئی اس لیے مرزا نے باوجود اس کے کہ یہ تسلیم بھی کیا کہ یہ بات، یہ عبارت صراحتاً گستاخی ہے، اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ ہم تعویل کریں گے۔ تو بیسیکلی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے۔ اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی۔ جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ یقیناً محمد بن عبد الوہاب صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ اس کی وہی تعویل بیان کرتے جو میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ انہوں نے نہیں کی ہوئی تعویل بیان۔ جی اگر اسی طرح کی بات کوئی اور کرے تو مرزا کہتے ہیں جی اپنے بابے کو بچا رہے ہیں، سیدھا کہہ دو سٹھیا گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور کہتا ہے کہ اپنے بابے کو بچانے کے لیے اب تعویلیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ خود مرزا کے بابے کی جب بات آئی تو مرزا نے کس انداز میں تعویل کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ کہا بھی صحیح کہ یہ عبارت صراحتاً گستاخانہ ہے، صراحتاً گستاخی ہے۔ اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ جی وہ اگر سامنے ہوتے تو وہ یہی تعویل کرتے، اگرچہ لکھی نہیں ہے انہوں نے یہ تعویل لیکن وہ یہ تعویل کرتے۔ یعنی جب مرزا کے اپنے بابے کی بات آئی تو مرزا کس طرح زور لگا کر تعویل کر رہا ہے، اگرچہ انہوں نے یہ تعویل نہیں لکھی پھر بھی کر رہا ہے تعویل۔ اب مرزا کے شاگرد انصاف سے بتائیں کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر لکھ دیا کہ یہ تعویل ممکن ہے تو اس پر تو مرزا نے خوب اعتراض کیا، ہوٹنگ کی، لیکن مرزا کے اپنے بابے کی جب بات آئی تو مرزا خود وہی بات کر رہا ہے کہ جی تعویل ممکن ہے، تعویل ہو سکتی ہے۔ اب اس عبارت کے اندر خود مرزا نے تعویل کیا کی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ تعویل یہ کی ہے مرزا نے کہ جی شرک کا یہاں لغوی معنی مراد ہوگا ان خطاؤں کو گناہ کہنا یا ان کے لیے شرک کا لفظ بولنا، میرے نزدیک صراحتاً یہ گستاخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے پاس وہ اپنی دلیل موجود تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد الوہاب صاحب کی وہ ایک انسانی کوشش ہے، اس میں ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی انہوں نے کیوں کیا وہ اس کی تعویل اس طریقے سے بیان کریں گے۔ میں نے ان کی بھی آپ کو وہ وجہ بتائی کہ انہوں نے کیوں کیا۔ وہ نعوذ باللہ اس شرک سے مراد وہ شرک جلی نہیں لے رہے تھے، بلکہ یہ انہوں نے اصطلاحی کی بجائے لغت کے معنوں میں ایک شرک کی ٹرم کو یوز کیا، جو کہ ہمارے نزدیک تو صراحتاً گستاخی ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ مرزا ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ صراحتاً گستاخی ہیں،
پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اس میں تعویل ممکن ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شرک جلی انہوں نے مراد نہیں لیا بلکہ شرک کا لغوی معنی مراد لیا ہے۔ مرزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبارت تو گستاخانہ ہے لیکن محمد بن عبد الوہاب صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ تعویل ممکن ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ شرک کا یہاں لغوی معنی مراد ہوگا۔ بالکل یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ چونکہ اس کے اندر تعویل ممکن ہے، رسول کا لغوی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ مرزے نے اس تعویل کا مذاق اڑایا، حالانکہ خود یہ تعویل کر چکا ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی عبارت میں لغوی معنی والی، لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی والی تعویل کی تو مرزے نے اس تعویل کو قبول نہیں کیا بلکہ مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب آپ سنیں تعویل کیا ہے، کدھر دماغ گیا ہے۔ اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہے، ہاں پھر تو سارے رسول نے بالکل یہی بات ہم کرتے ہیں کہ مرزے نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی عبارت میں اگر تعویل کی ہے کہ شرک کا لغوی معنی مراد ہے، پھر تو سارے ہی مشرک ہیں۔ اگر لغوی معنی والی تعویل کرنے پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوگا تو پھر مرزے سے بھی تو یہ سوال ہوگا نا کہ پھر تو سارے ہی مشرک بن گئے لغوی معنوں میں۔ یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا دین ہے کہ ایک جگہ لغوی معنی والی تعویل ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ لغوی معنی والی تعویل نہیں ہو سکتی؟ پھر ہمارا مرزے سے یہ بھی سوال ہے کہ جب مرزا خود کہہ رہا ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی عبارت صراحتاً گستاخانہ ہے تو مرزا ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ مرزا ان کو کافر کیوں نہیں کہتا، ان کو مجدد کیوں کہتا ہے، ان کو رحمہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ تو مرزا اور اس کے شاگرد کہیں گے کہ جی چونکہ تعویل ممکن ہے اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ چونکہ تعویل ممکن ہے اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اور پھر مرزا کہتا ہے کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعویل کی اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، حالانکہ قرینہ موجود ہے۔ اسی واقعہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ بتا رہے ہیں یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے لغوی معنی مراد لیا ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں لیا، قرینہ موجود تھا، پھر بھی مرزا کہتا ہے کہ نہیں یہاں تعویل نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب میں اس عبارت میں مرزا خود کہتا ہے کہ انہوں نے تعویل نہیں کی ہوئی، پھر بھی کہتا ہے کہ یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ منافقت کیوں ہے؟ اگر مرزا اپنے اصول میں سچا ہے تو پھر جو فتوے اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں، بالکل وہی فتوے محمد بن عبد الوہاب صاحب پر لگائے۔ اگر مرزا ان پر یہ فتوے نہیں لگاتا تو اس سے بڑا پھر منافق کوئی نہیں۔ جب چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بات آتی ہے تو مرزا ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چیک کرنے کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا اپنے نام کا؟ تو ہم پوچھتے ہیں مرزے سے کیا آدم علیہ السلام کے لیے صحابہ نے شرک کا لفظ استعمال کیا تھا؟ نہیں کیا تھا تو پھر مرزا کیوں تعویل کر رہا ہے اس عبارت میں؟ کیا کسی صحابی نے کسی نبی کو مشرک کہا؟ اگر نہیں کہا تو پھر مرزا کیوں تعویل کر رہا ہے؟ یہ سوال تو پھر ہم مرزا سے بھی کر سکتے ہیں کہ لغوی معنی میں ہی صحیح کسی صحابی نے کسی نبی کے متعلق، آدم علیہ السلام کے متعلق شرک کا لفظ جب استعمال نہیں کیا تو پھر محمد بن عبد الوہاب صاحب کی عبارت میں مرزا نے تعویل کیوں کی ہے؟ چشتی رسول اللہ والے واقعہ پر تو مرزا بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ چاچی گئی، نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو محمد بن عبد الوہاب صاحب پر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا کہ ان کا نکاح ختم ہو گیا؟ مرزے کی چاچی گئی تو مرزا اپنی چاچی بچانے کی فکر کرے۔